السلام علیکم. ویلکم ٹو جیو اسکائی. آئی ایم یور ہوسٹ ساجد انور. آج ہم جی آئی ایس کی ایک بہت ہی بیسک اور بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کوآرڈینیٹ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ یہ کورس بالکل جی آئی ایس بگنر کے لیے ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت ایزی وے میں آپ کو کوآرڈینیٹ سسٹم کے بارے میں سمجھا سکوں. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے کیا چیز. ہم جی ایس کی پرسپیکٹیو سے بات کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جی آئی ایس یہ کوآرڈینیٹ سسٹم یہ ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے جو ڈفرینٹ جغرافک فیچر کو میپ اور لوکیٹ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جغرافک فیچرز ہمارے پاس مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ نیچرل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی روڈ ہو گئے، آپ کے پاس پول ہو گئے یا فارسٹ ہو گیا. تو کسی بھی چیز کو یا آپ کے پاس ڈفرینٹ وہیکل ہو گئے، اس کو لوکیٹ اور میپ کرنے کے لیے جو فیسلٹی ہمیں ابھی ہے اور ہم یوز کرتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ اس کوآرڈینیٹ سسٹم کی ایک فریم ورک کی وجہ سے. یعنی اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں کہ ہم نے مینار پاکستان کو لوکیٹ کرنا ہے، تو اس کو گوگل پہ چیک کرتے ہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے سسٹم کو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں، یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹ ہے. اگر میں اس کو کاپی کر کے، یہ میرے پاس گوگل ارتھ ہے، اور میں اس میں اس کو پیسٹ کروں اور میں اس کو سرچ کروں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی میناری پاکستان پہ دیکھیں یہ پلاٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ دو قسم کے کوآرڈینیٹ ہیں، ایک یہ اور ایک یہ والے، یہ دونوں میناری پاکستان کے ہیں. چل دوسرے کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں. میں پھر زوم آؤٹ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ابھی میں اس دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم کو بھی، اس کو میں اب یہاں پہ پیسٹ کر کے یعنی ایک ہی جگہ کے ٹو ڈفرینٹ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. اب یہ والا کون سا ہے، یہ کیا ہے، اس کو اب آگے ہم پڑھیں گے. لیکن یہ دیکھیں اب کیا ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا. یہ جو کوآرڈینیٹ سسٹم کا پورا فریم ورک ہے، اسی کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں نے مینار پاکستان کو پن پوائنٹ کیا، اس کو لوکیٹ کیا. تو اچھا، یہ فریم ورک کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اصل میں یہ فریم ورک کو، اس کو آپ اس طرح کنسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک سکیلیٹن ہے ایک بلڈنگ کا. جس طرح ایک بلڈنگ کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اور وہ ڈھانچہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اس کو یعنی بلڈنگ کے ڈفرینٹ حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ ایک پورا اسٹرکچر دے دیتا ہے. جس طرح کہ ہم نے ڈفرینٹ فیچرز کو، ایلیمنٹس کو، یعنی فلور کو، وال کو کہاں پہ رکھنا ہے. سیم یہ کنسیپٹ جی ایس میں بھی ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ریفرنس سسٹم ہے. یعنی ارتھ کے سرفیس کو آرگنائز کرتا ہے ڈفرینٹ ریفرنس سسٹم میں، ایک گریڈ میں یا میپ میں، تاکہ ہم چیزوں کو آسانی کے ساتھ اس کو لوکیٹ کر سکیں اور اس پہ انالیسس کر سکیں. اچھا، یہ جو فریم ورک ہیں، جو کوآرڈینیٹ سسٹم کا فریم ورک ہے، اس کے کچھ کی کمپوننٹ ہے، بیسک کمپوننٹ ہے. اس میں ایک کمپوننٹ ہمارے پاس اس کا ریفرنس سرفیس ہے، کہ ہم کون سا سرفیس یوز کر رہے ہیں، ہم نے کون سا کوآرڈینیٹ سسٹم یوز کر رہے ہیں، ہم کون سا ڈیٹم یوز کر رہے ہیں، اور ہم نے کون سا پروجیکشن سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو ڈفرینٹ کمپوننٹ ہیں، اس کی میں صرف اس ویڈیو میں ایک اوور ویو دوں گا، پھر ہر ایک کی ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو ریفرنس سسٹم کیا ہے؟
دیکھیں ریفرنس سسٹم میں یہ آپ کرو گے کہ آپ نے جو ہمارے جو ارتھ سرفیس ہیں اس کو آپ کس طرح کنسیڈر کر رہے ہو. آپ اس کو ایز اے بال کی طرح ایک گول لے رہے ہو، یا اس کو ایلپسائڈ انڈے کی طرح لے رہے ہو، یا اس کو جیائڈ لے رہے ہو. یہ ڈفرینٹ جو ابھی شیپس ہیں ارتھ کے ماڈل کے، اس کو پھر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تو یہ آن دا بیس آف اس سسٹم میں، تو اگر آپ اسپیرائڈ یوز کرو گے تو اس کا کیا مطلب ہے، جی آئیڈ یوز کرو گے تو اس کا کیا مطلب ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس ریفرنس سرفیس کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل WGA-C54 ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا، دوسرا آپ کے پاس جو سسٹم ہے کوآرڈینیٹ سسٹم، اس کو کوآرڈینیٹ سسٹم فریم ورک ہے. دوسرا ہے کوآرڈینیٹ سسٹم. آپ کون سا کوآرڈینیٹ سسٹم یوز کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس GCS ہیں، جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں، یا آپ PCS پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم یوز کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی GCS کا اگر ہم تھوڑا سا اوور ویو اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے GCS کہ ویئر دا ڈیٹا از لوکیٹڈ آن دا ارتھ سرفیس. یہ ہمیں آنسر دیتا ہے ویئر کا، کہ کہاں سے، کہاں پہ. اور اس کا جو کی پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ بیس کرتا ہے اسپیریکل سرفیس پہ، جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اسپیریکل 3D میں. یہ موسٹلی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ، اس میں ہم لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ لیتے ہیں، اور جو کامن یونٹ ہے اس میں ڈگری ہیں. ٹھیک ہے، اینگولر جو یونٹ ہے وہ کیا ہے، ڈگری ہے. اس ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں نا WGA-C84 مینار پاکستان کے، تو یہ آپ کے پاس لیٹیچیوڈ ہو گیا، یہ لانگیچیوڈ ہو گیا. اچھا، جو پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم ہمیں ویئر کا آنسر دے رہا ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیل می ہاؤ ٹو ڈرا ارتھ آن اے فلیٹ سرفیس لائک آن اے پیپر میپ آر ان کمپیوٹر اسکرین. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح ارتھ کو فلیٹ یعنی 2D پہ ڈرا کرنا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں نا یہ 3D میں ہے، اس کو ہم نے کس طرح 2D میں کرنا ہے. اور 2D میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے پاس جو پیپر میپ ہے وہ بھی 2D میں ہے، کمپیوٹر اسکرین پہ اگر ہم کوئی وہ کر رہے ہیں، میپنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی 2D میں ہے. اور ہمارے میئرمنٹ کے لیے، ایریا میئرمنٹ کے لیے ہمیں 2D چاہیے. تو اس کی جو کی پوائنٹ ہے، یاد رکھیے کہ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. پروجیکٹ جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم کو تو میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک شارٹ ویڈیو پھر بھی میں بنا لیتا ہوں. اور یہاں پہ جو پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس کو ڈسکرائب کریں گے آگے. اچھا، جو کی پوائنٹ اس کی آپ نے ریممبر یاد کرنی ہے کہ ٹرانسفارم ارتھ سرفیس ٹو اے فلیٹ میپ. یہ ارتھ سرفیس کو ایک فلیٹ میپ پہ کنورٹ کرتا ہے. کہ کون؟ پروجیکٹڈ سسٹم، پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم. اس کے جو یہ کون سے کوآرڈینیٹ سسٹم ہے؟ وہ لیٹیچیوڈ یا لانگیچیوڈ کو یہ کیا یوز کر رہے ہیں؟ ایکس اور وائی کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوآرڈینیٹ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ ایک ایکس ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ وائی ہوگا. اور اس کی جو کامن یونٹ ہے وہ میرے پاس میٹر ہے، فیٹ ہے، کلو میٹر ہے. یہاں پہ اگر لاہور کی آپ دیکھیں نا UTM یونیورسل ٹرانسفر مارکیٹ پروجیکشن میں، اس کی جو سٹارٹ میں نے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کیا تھا کہ ایک ہی جگہ کے ڈفرینٹ کوآرڈینیٹ ہے. تو کیوں؟ یہ اسی وجہ سے، ایک جغرافک میں ہے، دوسرا آپ کس چیز میں ہے؟ UTM میں ہے. تو اچھا، تھرڈ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ میرے پاس کیا ہے؟ ڈیٹم. ڈیٹم کیا چیز ہے؟ اچھا، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ارتھ کے کون سے سرفیس کو آپ نے لیا ہوا ہے؟ آپ نے اسپیریکل لیا ہوا ہے، یا آپ نے ایلپسائڈ لیا ہوا ہے، یا آپ نے جیائڈ لیا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ ارتھ کی جو ریئل وہ ہے وہ ارریگولر ہیں. یہاں پہ آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، آپ کو ڈپریشن بھی ملے گا، آپ کو سمندر بھی ملے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ بہت کمپلیکس جو سٹرکچر ہے نا زمین کی، یہ بہت کمپلیکس ہے. تو اس سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن اس کرنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ بہت کمپلیکس ٹاسک ہے. تو میتھمیٹیشین نے کیا کیا ہے؟ اس کو سمپلائز کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے لیے جو کیلکولیشن آسان ہو، اس کو ڈیٹا میں کنورٹ کیا ہے. یعنی اس کو ایزیوم کیا ہے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زمین کی ماڈل ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گول ہے یا ایلپسائڈ ہے. تو یہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں نا ڈیٹم میں، تو ڈیٹم کیا کرتا ہے؟ یہ ایک ایلپسائڈ کو
اور ایک ریفرنس پوائنٹ کو کمبائن کر کے ہمارے پاس ڈیٹم بن جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس کیلکولیشن آسان ہو. اس کو آگے پڑھیں گے، ڈیٹم کو ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھیں گے. چوتھا جو ہمارے پاس وہ کیا ہے، پروجیکشن سسٹم. اگر وہ آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا پروجیکشن سسٹم. پروجیکشن سسٹم کیا کرتے ہیں، 3D کو 2D میں کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ ہمارے پاس میپ، جس طرح ہمارے پاس جو میپ ہے، دیکھیں کنورٹ 3D انٹو 2D میپس فار ویژولائزیشن اینڈ انالیسس. تو یہ ایک اوور ویو تھی کہ یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم کے فریم ورک، یہ کوآرڈینیٹ سسٹم ہے کیا، اس کا فریم ورک کے مین کمپوننٹ کیا ہے. اچھا، آگے ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم وائی ڈو وی نیڈ اے کوآرڈینیٹ سسٹم. ہمیں کوآرڈینیٹ سسٹم کیوں چاہیے؟ دیکھیں، کوآرڈینیٹ سسٹم ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمارے پاس جو زمین کی جو کرویچر ہے، جو سرفیس ہے، یہ کرو ہے، یہ 3D میں ہے، اور اس کو ہم نے ایک ایسے فارمیٹ میں، یوزیبل فارمیٹ میں، جس طرح فلیٹ میپ ہے، ہم نے اس کو اس لیے کنورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ہم ایکوریٹلی پلیسز کو لوکیٹ کر سکیں، جگہوں کو لوکیٹ کر سکیں، ہم ڈسٹنس کو میئر کر سکیں، ایریا کو میئر کر سکیں، کمپیئر ڈفرینٹ ڈیٹا فرام ڈفرینٹ سورس. یعنی آپ کے پاس ایک ڈیٹا ایک جگہ کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ لیئرس ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لے کر لیتے ہو. اس کوآرڈینیٹ کے سسٹم کی وجہ سے اگر وہ جیو ریفرنس نہیں ہوا تو آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لے نہیں کر سکتے. یعنی کیا مطلب اوور لے کہ آپ کے پاس بیس میپ ہے یا سیٹلائٹ امیج ہے، اس کے اوپر آپ روڈ بھی رکھ لیتے ہو، اسٹریم بھی رکھ دیتے ہو، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ باؤنڈری بھی رکھ دیتے ہو، اس کے علاوہ آپ اپنے فیڈر بھی رکھ دیتے ہو. تو یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر جو اوور لے ہو رہا ہے، یہ اس کوآرڈینیٹ سسٹم کی وجہ سے. اگر اس کے کوآرڈینیٹ سسٹم نہ ہو، یعنی جیو ریفرنس نہ ہو، تو اس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لے نہیں کر سکتے، آپ اس پہ انالیسس نہیں کر سکتے. اچھا، اب کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو چوز دا رائٹ سسٹم. ہم نے اب کون سا سسٹم صحیح ہے، جغرافک صحیح ہے یا پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم صحیح ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ یہ آپ نے ڈفرینٹ فیکٹر کو کنسیڈر کر کے تب آپ اس میں سے کنکلوژن نکال سکتے ہو. یعنی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، آپ لوکلی کس جگہ پہ کام کر رہے ہو اور گلوبلی ڈیٹا پہ آپ کام کر رہے ہو. آپ کا پرپس کیا ہے، آپ نیویگیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہو، یا ایکوریٹ میئرمنٹ کرنا چاہتے ہو، یا ڈیٹا کمپیٹیبلٹی ہے. تو اگر یاد رکھیں، اگر گلوبلی ڈیٹا پہ آپ کام کریں تو او ڈبلیو جی سی ٹی پر موسٹ سوٹیبل ہے. لیکن آپ اگر لوکلی کام کر رہے ہو، یعنی آپ ایک فیڈر پہ کام کر رہے ہو یا ایک چھوٹے سے ایریا اس پہ کام کر رہے ہو، تو اس کے لیے بہترین کیا ہے، آپ کے پاس یو ٹی ایم. نیویگیشن کے لیے ظاہر ہے آپ نے جی سی ایس کو یوز کرنا ہے، ایکوریٹ میئرمنٹ کے لیے آپ نے پی سی ایس کو یوز کرنا ہے. لیکن ابھی آپ اس میں کنفیوز نہ ہو، ہم نے ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، یہ جسٹ ایک اوور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا، اس کو اگر ہم سمرائز کر سکیں آج کے اس کو ویڈیو کو، تو یاد رکھیے کہ کوآرڈینیٹ سسٹم آر اسینشیل فار میپنگ اینڈ انالیسس. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو میپ چاہیے اور آپ کو انالیسس چاہیے تو آپ کوآرڈینیٹ سسٹم آپ نے یوز کرنا ہے. جی سی ایس کو آپ نے گلوبل ڈیٹا کے لیے یوز کرنا ہے اگر آپ گلوبلی کام کر رہے ہو، یعنی آپ کے پاس بہت بڑا ایریا ہو. پی سی ایس کو آپ فلیٹ میپ کے لیے اور ایکوریسی کے لیے آپ اس کو یوز کر رہے ہو، اور ایک چھوٹے سے ایریا میں جہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میپ چاہیے، یعنی ایک فیڈر کی اگر آپ میپ بنا رہے ہو. اچھا، چوز دا سسٹم بیس آن یور پروجیکٹ نیڈس. جس طرح میں نے لاسٹ میں اس کو ڈسکرائب کیا کہ آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پروجیکٹ پہ، آپ کے اپلیکیشن پہ. تو یہ آج کی جو ویڈیو کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم نے کوآرڈینیٹ سسٹم کے جی ایس میں ہے کوآرڈینیٹ سسٹم، اور اس میں جغرافی کیا ہے، پروجیکٹڈ. لیکن اس سے پہلے میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ فریم ورک کے بارے میں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اگر میں ابھی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن آپ کو دے دوں نا جی ایس کی، تو یہاں پہ میں نے جی ایس کو اوپن کیا ہوا ہے. اس میں میرے پاس ایک لیئرز میں نے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں اس پہ رائٹ کلک کروں، ڈیٹا فریم پراپرٹیز میں جاؤں، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا بہت سارا ٹیب ہے، فیچر ہے. ابھی ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کوآرڈینیٹ سسٹم کو، یہ کوآرڈینیٹ سسٹم. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا کوآرڈینیٹ سسٹم آپ کے پاس دو ٹائپس کے ہیں. ایک ہے جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم، دوسرا ہے پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم. ابھی جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم کے اندر بہت سارے سب فولڈر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جتنے فولڈر ہیں جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم، یہ سارے ڈیٹا ہیں. یہ کیوں اتنے زیادہ ہیں، اس کو ہم نے آگے پڑھنا ہے.
اچھا، اگر یہاں پہ آپ پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم میں آ جائیں تو یہ سارے، یہ پی سی ایس ہے پروجیکٹ کوآرڈینیٹ سسٹم، یہ سارے پروجیکشن ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے کیوں ہیں، اس کو آگے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا، یہ والا پروجیکٹ جو جغرافک کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، اٹس بیس آن اسپیریکل سرفیس. ٹھیک ہے، اور یہ پروجیکٹڈ کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے نا، یہ آپ کے پاس کیا ہے، لینئر ہے، یعنی 2D میں ہے. اس کے ڈفرینٹ پرپس ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں یو ٹی ایم، اس کے اندر یو ٹی ایم ہے، یو ٹی ایم کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ نے کب کس کو یوز کرنا ہے، جغرافی کو کب یوز کرنا ہے، پروجیکٹ کو کب یوز کرنا ہے، اور اس کے جو بیسک تھیوری ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہے، اس کو آگے ہم نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تھینک یو.